اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین، آج کا ہمارا موضوع زکوٰۃ کے حوالے سے ہے. زکوٰۃ لغت میں پاکی یا برہوتری کرنے والے اس کو کہا جاتا ہے، اور لغت میں مخصوص مال کو مخصوص مال کی مقدار تک ہونے پر جو ہے نا کسی صاحب یعنی کہ صاحب نصاب ہونے کے بعد کسی مستحق زکوٰۃ کو دینا، ایسے مال کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے. اور زکوٰۃ ارکان اسلام میں سے ہے. ہر اس بالغ مرد اور عورت پر، مسلمان بالغ مرد اور عورت پر جس کے پاس زکوٰۃ کا نصاب جتنا مال موجود ہے اس پہ زکوٰۃ فرض ہے. ابتدائی طور پہ دیکھا جائے تو زکوٰۃ جو ہے وہ 4 طرح کے مال پر دی جاتی ہے. نمبر 1 سونا و چاندی. نمبر 2 زمین سے پیدا ہونے والی پیداوار جو ہے زمین سے. نمبر 3 مال تجارت. نمبر 4 مویشیوں کے اندر جو چوپائے ہیں جانوروں کے اندر زکوٰۃ کا دینا. نمبر 1 ہم سونا چاندی کی بات کرتے ہیں تو سونے کا جو نصاب ہے وہ 7.5 تولہ سونا، اور چاندی کا نصاب 52.5 تولہ چاندی. اب اگر کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا پورا نہیں ہے اور سونے کے علاوہ اس کے پاس کوئی مال بھی نہیں ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، اس کے اوپر نصاب نہیں ہے. لیکن اگر کسی کے پاس کچھ سونا ہے 7.5 تولے سے کم اور کچھ چاندی ہے یا کوئی اور نقدی وغیرہ ہے اس کے پاس سیونگ وغیرہ میں سے ضرورت سے زائد مال میں، اور ان سب کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہوتی ہے، جو موجودہ حالات میں پاکستان میں 76,000 روپے کے قریب بنتے ہیں، تو ایسے شخص کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے. اور اس صورت میں جو سیونگ ہے آپ کی یا سونا چاندی وغیرہ یا جو بھی ہیں، اس میں جو زکوٰۃ کا نصاب بنتا ہے وہ 2.5% 2.5% بنتا ہے. یعنی کہ 1 لاکھ میں 2,500 روپے، 2 لاکھ میں 5,000، اور اسی طرح سے 3 لاکھ میں 7.5، اور 4 لاکھ میں 10,000 روپے. اسی سے طرح سے آپ حساب لگائیں 2.5%. نمبر 2 مال تجارت. مال تجارت میں بھی جو آپ کا کاروبار ہے، جو آپ کے کاروبار میں مال ہے، آپ کی کریانہ اسٹور ہے، جنرل اسٹور ہے، آپ کا میڈیکل ہے، یا جو بھی آپ کا کاروبار وغیرہ ہے، آپ کا ورک شاپ ہے، تو اس میں جو مال آپ کے پاس موجود ہے، ٹھیک ہے نا، جو مال آپ کے پاس موجود ہے اس مال کی آپ جو ہے نا پوری ایک مالیت لگا رہے ہیں. کتنی بنتی ہے؟ اگر وہ مال آپ کا 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر بنتا ہے تو اس میں بھی وہی 2.5% کے حساب سے آپ زکوٰۃ ادا کریں گے. اور ان سب چیزوں میں ایک بات جو ہے اہم ہے وہ یہ ہے کہ مال زکوٰۃ آپ پہ زکوٰۃ کب واجب ہوتی ہے؟ اس کے لیے ہے کہ پورا 1 سال آپ کے پاس گزر جائے. تو اکثر لوگ رمضان میں زکوٰۃ اس لیے نکالتے ہیں سال گزرا ہو یا نہ ہو، کیونکہ رمضان کے حساب سے مستحقین کو امداد ہو جائے اور ان کے جو ہے نا حالات اور روزہ اور سحری کے لیے ایک ثواب کا کام ہو جائے. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ سال پورا ہونے سے پہلے بھی نکال سکتے ہیں. نمبر 3 زکوٰۃ آپ کی مویشیوں کے اندر. تو مویشیوں میں یاد رکھیں کہ مویشیوں میں زکوٰۃ کا جو نصاب ہے، مویشیوں میں 3 طرح کے جانور ہیں. نمبر 1 اونٹ. تو اونٹ اگر آپ کے پاس 4 اونٹ ہیں تو آپ صاحب نصاب نہیں ہیں. 5 اونٹ ہونا کم سے کم صاحب نصاب ہونے کے لیے ضروری ہے. اگر آپ کے پاس 5 اونٹ ہیں تو آپ اس میں 1 بکری زکوٰۃ دیں گے. 10 اونٹ ہیں تو 2 بکری. 5 سے لے کے 9 تک 1، 10 ہوتے ہی 2 بکریاں. 10 سے لے کر 14 تک 2 بکریاں، 15 ہوتے ہی 3 بکریاں. اسی طرح 20 ہو جائیں تو 4 بکریاں، 25 پہ 5 بکریاں، اور 25 کے بعد پھر 25 سے لے کر 35 تک جو ہے نا پھر آپ نے 1 اونٹ جو ہے نا وہ زکوٰۃ میں دینا ہوتا ہے، اور اس کے آگے اس طرح نصاب چلتا ہے. اسی طریقے سے گائے اور بھینس کا کیا حکم ہے کہ 30 گائے ہوں تو اس میں آپ نے 1 سال کا 1 گائے جو ہے نا زکوٰۃ میں دیں گے. پھر 30 سے 40 ہو جائیں
تو پھر 2 سال کی گائے دیں گے، پھر اس سے آگے اس طرح نصاب چلتا ہے۔ اور بکریوں بھیڑ وغیرہ کے اندر جو نصاب بنتا ہے وہ یہ ہے نصاب کہ 40 بکریوں پہ 1 بکری زکوٰۃ میں دی جائے گی، 40 سے لے کر 120 تک یہی نصاب یہ رہے گا، 119 تک، 120 ہوتے ہی 2 بکریاں، پھر 120 سے لے کے 200 تک 3 بکریاں، پھر 200 سے لے کر 300 تک 4 بکریاں، پھر اس طرح ہر 100 پہ 1 بکری، یہ نصاب آگے چلتا رہتا ہے۔ نمبر 4، زمین کی پیداوار۔ زمین کی پیداوار جو غلہ وغیرہ ہے تو اس میں اگر تو آپ کی جو زمین کو پانی وغیرہ دینا ہے وہ قدرتی ذرائع سے ہے، کسی نہر کا پانی آپ دے رہے ہیں اس سے آپ کی زمین سیراب ہو رہی ہے، یا بارش کا پانی آ رہا ہے جس میں آپ کا کچھ خرچ نہیں لگ رہا، تو اس میں تو عشر واجب ہے، یعنی کہ 10واں حصہ مال کا آپ 10واں حصہ جو ہے زکوٰۃ میں دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی کہ 1 لاکھ میں سے 10,000 ہوتے ہیں نا، تو اسی طریقے سے مال میں 100 کلو پر 10 کلو آپ نے عشر اس کا دینا ہے۔ اور اگر آپ نے ایسے ذرائع سے، مثلا کہ آپ نے کوئی کنواں وغیرہ خود کھدوایا ہے، آپ اس کا پانی دیتے ہیں، یا آپ پانی خرید کر ٹینکر وغیرہ کے ذریعے زمین کو سیراب کرتے ہیں، تو اس میں پھر آپ 20واں حصہ دیں گے، یعنی کہ 100 کلو پہ 5 کلو، یہ آپ کا زمین کی پیداوار کا نصاب بنے گا۔ امید ہے انشاءاللہ آپ کو اس سے فائدہ ہوا ہوگا، اور کوئی آپ کو سوالات ہوں تو آپ انشاءاللہ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں زکوٰۃ کے حوالے سے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔